اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ سورہ آل عمران کی آیتوں میں سے 102 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ہم کو دو جملوں میں زندگی اور موت دونوں کے اہم ترین مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک بات زندگی سے مربوط ہے آیت میں اور دوسری بات موت سے جڑی ہوئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، زندگی پوری کی پوری اس طرح بسر کرو کہ تمہاری زندگی سے تقوی کا حق ادا ہو۔ میں نے ترجمہ کیا ہے گفتگو میں انشاءاللہ تقوی اور حق تقوی، یہ دو لفظ ہیں جو آیت میں آئے ہیں، اور مجلسوں میں ہم آپ بچپن سے سنتے رہتے ہیں، ناواقف بھی نہیں ہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ زندگی بسر کرنے کا اصول یہ بتایا پروردگار عالم نے کہ زندگی کا اصول ہے تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اور تقوی بھی کوالٹی کا تقوی جو تقوی کی راہ پر چلنے کا حق ہے، اس طرح زندگی کو بسر کیا جائے۔ کیا ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں باتیں ہیں اور جو ہم لفظوں کے بولنے پر جو ہمارے دماغوں میں تصور آتے ہیں، خیال آتے ہیں، تقوی کو ہم ایک ایسا طرز عمل اور ایک ایسی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں ہماری سوچ یہاں پہنچاتی ہے کہ تقوی کے ساتھ ہمارا بسر ہونا مشکل ہے۔ ہم کاروباری لوگ، ہم زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ملازمت ہے ہماری، ہم لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوسری قوموں سے ملتے جلتے ہیں،
تقویٰ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، تقویٰ تو ان کا کام ہے جو ریٹائرڈ ہو چکے ہوں، تقویٰ تو ان کا کام ہے کہ جنہیں اب زندگی کا کوئی کام باقی نہ رہ گیا۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور یہ ایک بہت سی جگہوں پر ہماری سوچ ہمارے لیے مشکل کھڑی کرتی ہے۔ مذہب کے الفاظ ہیں لیکن ہمارا ان پر کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ کبھی ہم کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بھلائی سے اور ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، اور کبھی مذہب کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بلا وجہ اپنے کو گنہگار بناتے ہیں یا سمجھتے ہیں، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گنہگار ہوئے ہوں، عمل سے نہیں ہوتے لیکن اپنی فکر سے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کام وہ نہیں ہوتا ہے جو گناہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں اس وقت اس بات کے کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اس وقت کے سوسائٹی کی ضرورت ہے کہ مذہب کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو حکم ہیں اس آیت میں۔ ایک حکم ہے کہ ایمان والو تقوی کے ساتھ تمہیں زندگی بسر کرنا، اور تقوی بھی اعلیٰ کوالٹی کا، تقوی وہ جس سے تقوی کا حق ادا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سنتے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب ہم سے جڑی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بس کچھ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنے کی، اور اللہ توفیق دے، ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ مذہب ہم سے جو کچھ کرنے کو کہتا ہے وہ سب کا سب اتنا ہی ہے جتنا کامن مین کے لیے ممکن ہے، جتنا ایک عام انسان کے لیے ممکن ہے اتنی چیزوں کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہے اگر کہ جو ہر آدمی نہیں کر سکتا، تو وہاں پر پھر وہ واجبات کو چھوڑ کے مستحبات کی طرف آتا ہے، اور وہاں پر پھر آخری گنجائش تک انسان کے احکام جاری کرتا ہے۔ دوسرا حکم جو جڑا ہوا ہے وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو جینا تو تقوی کے ساتھ، اور مرنا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری موت آئے تو اس دنیا سے مسلم اٹھو۔ اب یہ لفظ مسلم بھی ایک ہماری زبان میں روزمرہ کی بول چال کے الفاظ میں شامل ہے، لیکن اس کا بھی مفہوم اور اس کا مطلب جب تک ہمارے ذہنوں میں پوری طرح واضح نہ ہو، اس وقت تک ہم اس ذمہ داری کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر رکھی ہے، پروردگار کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، سب کچھ تو ہے، اب کیا ہے کہ تو کہہ رہا جیو تقوی کے ساتھ اور مرو اسلام کے ساتھ۔ تو دونوں باتیں قابل توجہ ہیں، اور یہ چونکہ حکم خدا ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن انسانی ہدایت کے اس سسٹم میں ہر بات کہنے لائق وہ ہر انسان کو قرار نہیں دیتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو صرف اور صرف ایمان والوں سے وہ کہتا ہے، یعنی ایمان والا ہی اس سطح پر اور اس اسٹینڈرڈ تک پہنچا ہے اور اس مرحلے تک پہنچا ہے کہ جو اب ان باتوں کو سمجھ سکے اور ان پر عمل کر سکے۔ میری گزارش کا عنوان میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے۔ کل میں نے وضاحت کی تھی کہ ٹاپک سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی ٹاپک ہے اس پر بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد ممبر کا حق ادا کرنا ہے، فریضہ ادا کرنا ہے، ڈیوٹی پوری کرنا ہے، مذہب پہنچانا ہے، یا اس کا مقصد خوش کرنا ہے لوگوں کو، یا واہ واہ لینا ہے، یا تعریف لینا ہے۔ دونوں سے فرق پڑتا ہے۔ ٹاپک ایک ہی ہو سکتا ہے مگر مقصد اس کے نتیجے کو بدل سکتے ہیں۔ عزیزو، میں نے عنوان آپ حضرات کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ زندگی اور موت، اچھی زندگی اور اچھی موت، ہدایات و تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں۔
میں نے پیغمبر کا بھی نام لیا، ان کی آل کا بھی نام لیا ہے۔ چلیے پہلی صلوات ہلکی پھلکی ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے زور آئے گا انشاءاللہ۔ فی الحال کوشش کی اس سے بہتر صلوات دے دیے محمد والا۔ میں آج اس موضوع پر یہاں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ زندگی اور موت دو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمارے اختیار میں نہیں رکھا گیا ہے کہ ہم جب تک چاہیں جئیں اور جب چاہیں مر جائیں۔ زندگی اور موت دونوں چیزیں، ہم جینا چاہتے ہیں ہمیشہ تو ہمیشہ جئیں، ہم ابھی مر جانا چاہتے ہیں، اگرچہ کہہ دینا آسان ہے نہیں ایسا معاملہ، کوئی مرنے اڑنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ آپ کا جب جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیے، اپنے علاقوں میں چلیے اور وہاں ہم نے کہا کیا حال ہے میری جیسے بڑے میاں سے، تو انہوں نے کہا کہ ارے حال کیا ہے، بس قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان سے ایک مرتبہ کہ سانپ، تو دیکھیے ان کو دونوں پیر جو پلنگ سے خالی لٹکے تھے، بیڈ سے لٹکے تھے، وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو قبر میں تو لٹکانا بہت دور کی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی زندگی سے، وہ بھی جو موت تک جاتا ہے وہ بھی وہی جاتا ہے جو ایمان جس کے پاس باقی نہیں رہ جاتا، خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو اس کا حق بالکل نہیں دیا ہے کہ ہم زندگی اپنی ختم کریں یا زندگی کو ڈیمیج کریں یا زندگی کو نقصان پہنچائیں یا زندگی کے وقت کو ضائع کریں۔ بہت ہی قیمتی امانت پروردگار عالم کی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ میں اس قیمت پہ بھی اس وقت جو وقت اور عمر اور زندگی کے مسائل کے مربوط وہ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، زندگی بہت قیمتی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس زندگی کو بچانے کے لیے، بلکہ زندگی نہیں ہیلتھ اور صحت کو بچانے کے لیے بھی اپنے احکام مذہب کے بدل دیتا ہے۔ خودکشی تو حرام ہے ہی ہے، خودکشی تو حرام ہے ہی ہے، لیکن وہ چیزیں جو انسانی صحت کو بگاڑیں ان کے اوپر بھی پابندی ہے، اور اپنے مذہب کے احکام کو بدل دیتا ہے۔ ہم روز مسائل جانتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے سے ہماری صحت بگڑتی ہے، ہمارے اندر کوئی بیماری بڑھ جاتی ہے یا کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے، تو اللہ اس روزے کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو زندگی اتنی قیمتی ہے، زندگی کی قیمتی ہونے پر مجھے گفتگو نہیں کرنا، لیکن یہی زندگی جب بے قیمت بن جاتی ہے ادھر آپ کو ضرور متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں گزری ہیں۔ میں نے وہاں کسی مجلس میں ان کے دعا کے ایک فقرے کو آپ منتقل کیا تھا۔ یہاں بھی ایک معصومین کے لبوں سے نکلے ہوئے فقرے بھی اگر کانوں تک پہنچتے ہیں تو اپنا اثر پہنچاتے ہیں۔ ابھی آپ دعائے کمل سماعت فرما رہے تھے، مولائے کائنات کے لبوں سے نکلے ہوئے فقرے ہمارے درمیان آ رہے تھے تو دلوں کو متاثر کر رہے تھے کہ نہیں متاثر کر رہے تھے؟ تو میرے عزیزوں، سید سجاد نے جو ہمارے لیے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، اس کرم کے ایک حصے کا نام ہے صحیفہ کاملہ، دعاؤں کا آپ کا مجموعہ، اور ان دعاؤں کے مجموعے میں ایک دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ دعائے مکارم الاخلاق سید سجاد کی وہ دعا ہے جس میں آپ نے گویا ان تمام چیزوں کو پروردگار سے چاہا ہے جو ہمارے امام کی نگاہوں میں صرف اخلاق سے جڑی نہیں ہے بلکہ اخلاق کی اونچائیوں تک پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعثت کا مقصد بتایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تمہیں اخلاق کی باتیں سکھائیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے اخلاق کو اپنی آخری اونچائیوں پر لے جائیں۔
تمہاری سچائی آخری منزل پہ پہنچے، تمہاری امانت داری آخری منزل پہ پہنچے، تمہارا خلوص آخری منزل پہ پہنچے۔ تو اسی سے مربوط یہ دعا ہے۔ اس دعا کا ایک فقرہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی قیمتی ہے اور بہت قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ زندگی کے بچانے کے لیے مذہب اپنے احکام کو بدل دیتا ہے، لیکن یہی زندگی بے قیمت ہو جاتی ہے۔ کب بے قیمت ہو جاتی ہے؟ ہم ادھر کم سے کم متوجہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں رہیں۔ سید سجاد علیہ السلام کا فقرہ ہے دعا میں، پروردگار عالم سے خطاب کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ وَإِذَا صَارَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَن يَسْبِقَ إِلَيَّ مَقْتُكَ أَوْ يَسْتَحْكَمَ عَلَيَّ غَضَبُكَ۔ پروردگار مجھے زندگی دے، مجھے عمر دے، مجھے طولانی حیات دے، مجھے لمبی زندگی دے۔ البتہ اگر آپ جہاں جہاں دعائیں ہیں، جہاں لمبی زندگی کا مطالبہ کیا گیا ہے، بندے سے کہلایا گیا ہے کہ اپنی لمبی عمر کا مطالبہ کرے، وہاں اگر آپ توجہ دیں، جو دعائیں ہم روزمرہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ اس طرح کے جملے میں دیکھنے کو ملیں گے کہ پروردگار مجھے لمبی زندگی دے، مگر لمبی زندگی دے تو اپنی اطاعت کے لیے دے، اپنی نافرمانی کے لیے۔ میں ادھر ہی متوجہ کرنا چاہتا ہوں ذہنوں کو، اس لیے کہ دن اس کے بہترین دن ہے، تبلیغ کا وہی زمانہ ہے جو سید سجاد کوفے سے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام اور شام سے پھر مدینے تک پیغام کو پہنچاتے رہے۔ الہی امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، پروردگار اس وقت تک مجھے زندگی دے جب تک کہ میری زندگی تیری اطاعت کی راہ میں آسانی سے بسر ہوتی رہے۔ مجھے نماز پڑھنا بہت مشکل نہ لگے، مجھے سوتے سے اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہونا بہت دشوار نہ لگے، مجھے نامحرم سے نگاہوں کو جھکا لینا دشوار نہ لگے، مجھے جھوٹ سے بچنا نہ لگے کہ ناممکن ہو گیا ہے۔ جب تک کہ تیری اطاعت میں میری زندگی آسانی سے بسر ہوتی رہے، میری عمر کو لمبا کرتا جا، طولانی کرتا جا۔ موت کی دعا کی اجازت نہیں ہے مذہب میں، خودکشی کی اجازت تو دور کی بات ہے، موت کی دعا کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کبھی کبھی گھبرا گھبرا کے ہم میں سے بعض بزرگ اب اس سے اچھا تھا موت دے دیتا، نہیں، کبھی یہ کہنے کی گنجائش نہیں پیدا ہوتی کہ اس سے اچھا تھا کہ موت دے دیتا۔ ابھی ہم آپ دعا پڑھ رہے تھے، دعائے کمیل، میں دن رات اپنے وجود کے اوپر اس بات کو محسوس کرتا ہوں، مولا کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے ہیں، تھوڑی سے گرمی کہیں لگے، مجھے اپنی بیماری یا کمزوری یا طبیعت کی وجہ سے ہلکی سے گرمی میں بے حساب پسینہ آتا، تھوڑی سے گرمی کہیں لگے تو مجھ سے برداشت نہیں، تھوڑا سے بدن میں درد ہو تو برداشت نہیں، تھوڑی سی گھٹن ہو تو برداشت نہیں۔ میں آپ سے سچ کہوں، میں بعض حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حقیقت نکلے تو شاید حقیقت تک اترے۔ مجھے قبر کی تاریکی، قبر کی گرمی، قبر کا اندھیرا، قبر کی تنگی، کسی چیز کا زبان سے پڑھتا بھی تھا، سناتا بھی تھا، لیکن احساس نہیں تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ، میں سچ کہتا ہوں، قبرستانوں میں ہم جاتے ہیں، بہت کچھ وہاں سیکھنے کی جگہ ہمارے لیے، ابھی 2 جنازے ہوئے، ہم پھر جائیں گے، مگر وہاں بھی باتوں میں لگے رہتے ہیں، یہی موقع ہوتے ہیں توجہ دینے کے۔ پہلی مرتبہ میرے چھوٹے بھائی کے کئی سال پر ہو گئے، میرا چھوٹا بھائی مجھ سے 7 سال چھوٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، شدید گرمی کا زمانہ تھا، ٹھیک دوپہر میں 2 بجے 3 بجے 45-47 ڈگری گرمی اور شدید گرمی اور شدید امس اور گھٹن تھی۔ جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو اس دن مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ مالک یہ باہر کھڑا ہوں میں، اور مجھے یہ بے چینی ہو رہی ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ پروردگار، اس قبر کی گرمی کی برداشت مجھ میں کہاں ہے؟ میرے بدن میں کہاں یہ طاقت ہے؟ کھال ذرا سے جل جائے کہیں تو 3 دن تک جلن ہوتی ہے، مجھ میں کہاں طاقت ہے کہ پروردگار کا جہنم کی آگ میں مجھے جلایا جائے اور جلنے سے کھال ہٹے تو پھر کھال آ جائے؟ میرے بس کی کہاں ہے دعائے کمیل؟ ابھی ہم آپ سب پڑھ رہے تھے الحمدللہ، اور انہی اجتماعات کی برکت سے ہمارا دین آگے بڑھتا ہے اور روحانیت آتی ہے۔ کتنے مومنین گریا کر رہے تھے انہی تصورات پر۔
آئیے مل کے دعا کریں کہ پروردگار ہمارا بدن کمزور، ہمارا نفس کمزور، ہمارا جسم کمزور، ہم میں قوت برداشت دنیا کی مصیبت کی نہ اس شدت کی مصیبت ہے، اور پھر جو بھی مصیبت ہے، گرمی ہے تو چلی جاتی ہے، جلن ہے تو چلی جاتی ہے، درد ہے تو چلا جاتا ہے، دباؤ ہے تو ہٹ جاتا ہے، سفوکیشن ہے تو ختم ہو جاتا ہے، تاریکی ہے تو ہٹ جاتی ہے، اندھیرا ہے تو مٹ جاتا ہے، گرمی ہے تو چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تھوڑی تھوڑی مدت والی ہلکی ہلکی مصیبتیں ہم سے برداشت نہیں میرے مالک، تو پھر ہم سے وہ بڑی مصیبتیں جو شدید بھی ہیں اور جو ہمیشہ والی ہیں وہ کیسے برداشت ہوں گی؟ لہذا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے محمد و آل محمد کے بھیجے جنہیں تو نے رحمت کا ذریعہ بنا کے بھیجا، ان کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور ان پر رحمتیں نازل فرما۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ جملہ سید سجاد کا کیا ہے کہ جب تک میری زندگی سہولت کے ساتھ تیری اطاعت میں بسر ہوتی رہے، اس وقت تک مجھے زندگی چاہیے۔ اب یہ ہمارے آپ کے لیے ہیں جملے۔ اما اذا سارا عمری مرتعا للشیطان، اکثر فقرے پڑھتا رہتا ہوں۔ ہم نے اگر خود نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، ان کاموں کا تجربہ ہے، لیکن کم سے کم آپ نے ٹی وی چینلز میں دیکھا ہوگا، یا یہاں راستے سے راستے گزرتے ہوتے فارم دکھائی دیتے ہیں، کہیں بھیڑیں کہیں گائے چر رہی ہیں، تو جن چراگاہوں میں یہ جانور چھوڑے جاتے ہیں چرنے کے لیے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نگراں نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اب زمین پر جتنی گھاس، پودے، جھاڑیاں، جو بھی اگا ہوا ہے، یہ چرنے والے ان کے اختیار میں ہیں۔ کوئی ان کو جڑ سے اکھاڑ کے کھا رہا ہے، کوئی پتیاں کاٹ رہا ہے، کوئی پھول کھا رہا ہے، کوئی پھل چبا رہا ہے، کوئی ڈالے کاٹے ڈال رہا ہے۔ جو بھی برتاؤ اس چراگاہ کے پیڑ پودوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چراگاہ اس سے قطعاً نہیں روک سکتی۔ جو وہ جانور کر رہے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے، یہ چراگاہ کی بے بسی ہوتی ہے، اور وہ اس کے جانوروں کے چرنے کی صورتحال ہوتی ہے۔ امام نے یہ مثال دی ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، کہ کبھی کبھی انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے شیطان کی چراگاہ ہو، اس کی زبان شیطان کے قابو میں، فتنہ کرنا، جھوٹ بولنا، الزام لگانا، ادھر سے ادھر چغل خوریاں کر کے لڑا دینا، دشمنیاں پیدا کر دینا، دماغ شیطان کے قابو میں، فتنے کھڑے کر رہے ہیں، ان سے خلاف ان کے خلاف، اس کی توہین، اس کی بے عزتی، کان لگے ہوئے ہیں غیبتوں پہ، گناہوں پہ۔ یہ میں آپ ہم سب کی صورتحال اللہ، ان جرموں میں ہم ہیں، لیکن خدا نہ کرے اس منزل پہ نہ آ جائیں کہ اب ہمارے قابو سے باہر ہو جائے، نگاہیں نامحرم پہ پڑیں، جھکنے سے انکار کریں، کان گانے پہ جائیں تو ہٹانا چاہوں تو نہ ہٹے، پلٹ پلٹ کے وہیں جانے لگے۔ میں بہت مثالیں نہیں دوں گا، یہ وہی منزل ہے کہ اب یہ شیطان کی چراگاہ بن گیا۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن اگر زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو سید سجاد کہتے ہیں پروردگار اب مجھے جینا نہیں ہے، یہ ہمیں آپ کو سکھا رہے ہیں، اب مجھے جینا نہیں ہے، اس سے اچھا ہے مجھے موت دے دے، اس لیے کہ اگر اس کے بعد بھی جیوں گا کہ زبان شیطان کے قابو میں، دماغ شیطان کے قابو میں، عقل شیطان کے قابو میں، ہاتھ پیر شیطان کے قابو میں، کچھ میرے قابو میں نہیں، سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر اس کے بعد جیوں گا تو پھر وہ منزل آ جائے گی جس سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ کون سی منزل ہے؟ وہ دو کام ہیں، ایک ہے تیری ناراضگی کا رخ میری طرف ہو جائے، اور دوسری اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تیرا غضب اور قہر میرے اوپر پکا ہو جائے۔ پروردگار تیرے غضب اور قہر کے پکا ہونے سے پہلے اور تیری ناراضگی کا رخ میری طرف ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے، اس لیے کہ شیطان کی چراگاہ بن کے جینے سے اچھا ہے اس سے پہلے مالک کی بارگاہ میں پہنچ جانا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات اس سے بہتر طور پہ مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دوسری گزارش جو وقت ہے اس میں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری آپ کی زندگی ہے، اس زندگی کو مٹانے کا حق ہمیں نہیں ہے، لیکن
ہم نہ زندہ رہنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ مر جانا ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن دو جملے کہنا چاہتا ہوں، ڈیٹیل تھوڑی بعد میں کبھی، کہ جینا اور مرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن زندگی لمبی ہو یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور زندگی چھوٹی ہو جائے یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. کیسے؟ وہ انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کی خدمت میں. اس وقت جو دوسری بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب زندگی اور موت کا لفظ ہماری زبان پہ آتا ہے تو زندگی سے بھی ایک ہمارے دماغ میں ایک سوچ آ جاتی ہے، اور موت سے بھی ایک سوچ آ جاتی ہے. زندگی کیا ہے؟ ان کا زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر زبان سب چل رہے ہیں، اور اگر کچھ نہیں چل رہا، کوما میں چلے گئے، تو دل تو دھڑک رہا ہے. تو ہماری نگاہ میں دل کا دھڑکنا مثلا زندگی ہے، دماغ کا کام کرنا زندگی ہے، ہاتھ پیروں کا چلنا زندگی ہے. اور موت کیا ہے؟ ان چیزوں کا کام کر دینا، کرنا بند کر دینا ہے. یہ بھی زندگی اور موت کی ایک تعبیر ہے، یہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب کی نگاہ میں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک سوچ آپ کی خدمت میں منتقل کروں کہ جب زندگی اور موت کی بات ہو تو خالی یہی ایک قسم زندگی اور موت کی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں زندگیاں ہیں اور بہت سی موتیں ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھنے میں زندہ ہوں مگر اللہ کی نگاہ میں ہم زندہ نہ ہوں، مردہ ہوں. مذہب کی نگاہ میں ہم زندہ نہ ہوں، مردہ ہوں. میں معصومین کے ارشادات کے سہارے ہی سیکھتا بھی ہوں اور وہی آپ حضرات کی خدمت منتقل بھی کرتا ہوں. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے کہ زندگی اگر ہم جی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھے ہم زندہ. ہو سکتا ہے ہم چلتا پھرتا لاشاں ہوں. چھٹے امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، بس میں یہ حدیث سناؤں گا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو اور بات کر. زندگی خالی یہ جینا مرنا نہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے. ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ وہ زندگیاں جو اس زندگی سے ہٹ کے ہیں وہ کتنی حیات ہم میں پائی جاتی ہے، اور وہ مر جانا، وہ موت جسے اللہ موت کہتا ہے، دین موت کہتا ہے، مذہب موت کہتا ہے، زندہ ہوتے بھی وہ کتنی طرح کی موتیں ہیں جو ہمارے اوپر طاری ہوتی رہتی اور ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا. ان میں سے کبھی ایمان کا مر جانا ہے، کبھی تقوی کا مر جانا. ایک لمبی فہرست میں سب نہیں سنانا چاہتا، میں اس وقت صرف ایک زندگی اور موت کا ایک نمونہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کا ارشاد ہے، مولا نے فرمایا کہ جیسے انسانی جسم ہے ویسے انسانی روح ہے. اور امام نے فرمایا کہ جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ اس پر 6 حالتیں طاری ہوتی ہیں، اور ان میں سے 3 حالتوں سے کبھی خالی نہیں رہتا. یہ 6 حالتیں جو ہیں جوڑا جوڑا ہیں، اور ان میں سے کبھی ایسا نہیں کہ 6 کے 6 حالتوں سے جسم خالی ہو جائے. تو کیا چیزیں ہیں جسم کی؟ اب ان میں سے پہلی چیز اس وقت ہماری جیسی مجلس جب ہوتی ہے تو ہوتی ہے، وہ ہے نیند، اونگنا اور سونا. جسم کی ایک حالت ہے نیند اور سونا، اور جسم کی ایک حالت ہے بیداری اور جاگنا. اب یہاں دونوں حالتیں میرے سامنے ہیں. جاگنے تک لانے کا میرے پاس تو کوئی ذریعہ ہے نہیں، میں تو سلانے کا کام کرتا ہوں، آپ جگانے کا کام کر سکتے ہیں، صلوات بھیج سکتے ہیں نا. میں اپنا ہی جملہ دہراتا ہوں کہ جس کو نیند نہ آنے کی بیماری ہو گولیاں نہ کھائے، ہماری مجلس میں آئے، فری کا علاج. امام نے فرمایا کہ 6 حالتیں جسم پہ باڈی پہ طاری ہوتی ہیں. وقت کا میں جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے نیند اور ایک ہے بیداری. جاگنا اور سونا. یہ بتائیے کہ آدمی کا ان دونوں سے خالی ہو سکتا ہے کہ آدمی ہو اور نہ جاگ رہا ہو نہ سو رہا ہو؟ آپ کہیں گے ہاں اونگنا، لیکن اونگنا جو ہے یہ سونے کے ہی خاندان کی چیز ہے، اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، کوئی تیسری الگ سے چیز نہیں ہے. جاگنا اور سونا یہ باڈی ہماری یا جاگتی ہے یا سوتی ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے، ایک چیز ہے صحت، تندرستی، ہیلتھ. ہر جسم یا صحت مند ہے، تندرست ہے، ہیلدی ہے، یا اس کے مقابلے میں بیمار ہے.
صحت اور بیماری، کوئی باڈی ان دونوں چیزوں سے خالی ہو ایسا نہیں ہوتا. آدمی کا جسم یا تندرست ہے یا بیمار ہے، یا صحت مند ہے ہیلدی ہے یا مریض ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ تندرست اور صحت مند ہو نہ بیمار. باڈی اس سے خالی نہیں ہوتی. تیسری چیز جو پھر خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جسم کی دو حالتیں اور ہیں. ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت. باڈی کی زندگی بھی ہے اور باڈی کی موت بھی ہے. یہ جسم زندہ ہے جب بدن میں گرمی ہے، جب رگ چل رہی ہے، جب دل دھڑک رہا ہے، جب خون دوڑ رہا ہے، تب تک زندہ، اور اس کے بعد اس کی موت ہے. دونوں باتیں کلیئر ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی باڈی ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہو اور مردہ بھی ہو. تو دو حالتوں سے خالی نہیں. یا آدمی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، یا آدمی صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا آدمی زندہ ہے یا مرا ہوا، مردہ ہے، مر گیا. ان 6 میں سے 3 سے خالی نہیں رہتا. اب اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اور اسی طرح سے انسان کی روح کی بھی 6 حالتیں، 6 کیفیتیں. توجہ دیں گے، 6 کیفیتیں ہیں، اور ان میں سے 3 کیفیتوں سے اس کی روح کبھی خالی نہیں ہوتی. ان 6 میں سے 2 کر کے ہیں تو ایک کوئی نہ کوئی رہے گی. اچھا مولا، جسم کے لیے سب سے پہلی کیا چیز؟ جسم کے لیے سب سے پہلی چیز ہے جو مولا نے بتائی، جاگنا اور سونا. تو جاگنا کیا ہے روح کا، اور سونا کیا؟ میں بغیر تفصیل کے صرف فہرست سنانا چاہوں گا تاکہ بات کو وقت کے اندر ختم کر سکوں. جاگنا کیا ہے روح کا، اور سونا کیا ہے روح کا؟ پروردگار عالم نے، آپ سب حضرات مجلس سے بچپن سے سنتے آئے، ماشاءاللہ صاحبان شعور ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جانتے ہیں ان باتوں کو. پروردگار عالم نے ہم میں سے ہر انسان کو فرائض اور ڈیوٹیز دی ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں خالق سے بھی جڑی ہیں، وہ ذمہ داریاں مخلوق سے بھی جڑی ہیں. رسالت الحقوق سید سجاد کا پورا انہی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے کہ کہاں کہاں کون سی ذمہ داری انسان پر آتی ہے. اللہ کے سامنے کون سی ذمہ داری، بندوں کے سامنے کون سی، ماں باپ کے سامنے کون سی ذمہ داری، اولاد کے لیے کون سی ذمہ داری، استاد کے لیے کون سے، اس کے حقوق کیا، ہماری تو ذمہ داریاں ہیں. آدمی اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے روزمرہ اللہ کے واجبات ادا کرنے کے لیے، مثلا نماز پڑھنا روز کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری ہے روزی کمانا، ایک ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچنا. تو بے شمار ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ رکھ کے ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی ایک انسان کی کامیابی کا راز ہے. اب انسان کبھی ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ رکھتا ہے اور کبھی ذمہ داریوں کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، بے توجہ ہو جاتا ہے. کبھی اپنی نالائقی کی وجہ سے، کبھی اپنی کمی کی وجہ سے، کہ ادھر اتنا لگے کہ ادھر سے چلے گئے، روزی کمانے میں اتنا لگ گئے کہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نہیں مل رہا. مصلی اتنا لمبا بچھا دیا کہ گھر میں واقع ہو رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام دین ہے، بیلنس کا دین ہے. یہ بھی ایک بات ہے، موضوع جو زندگی میں ہمیں اس چیز کو ہر جگہ محسوس کرنا چاہیے. بیلنس گیا اور زندگی کی راحت گئی، بیلنس گیا اور زندگی کی سہولت گئی. تو یہ انسان ان ذمہ داریوں کی طرف کبھی متوجہ ہوتا ہے، کبھی متوجہ نہیں رہ جاتا. بہت ہم میں سے ملیں گے، معاف کریں میرے پیش نظر ہرگز کوئی آدمی نہیں جو مسجد، مرکز، امام باڑہ، مجلس، ماتم، زیارت سب کچھ کرتا دکھائی دے رہا، لیکن اس کے اوپر جو دوسری ذمہ داریاں ہیں، بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہے، اولاد کیسی بسر کر رہی ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا، اس کے دماغ میں یہی بیٹھ جاتا ہے کہ ہم تو بڑی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے دماغوں میں نے بھی کہا نا تھا، کانسیپٹ کلیئر نہیں، میں چھوٹا جملہ کہہ دیتا ہوں. عبادت کا مطلب ہماری نگاہوں میں نماز روزہ ہوتا ہے، خالی قرآن، نماز، دعا، یہی سب نماز روزہ ہوتا ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص امام کے پاس آتا جاتا تھا. ایک مرتبہ امام کے پاس نہیں آیا کئی دنوں تک، تو امام نے اس کے جو عزیز رشتہ دار اور تھے، دوست احباب تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی فلاں آتا تھا کہ نہیں آیا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟
ہمارے اور مزاج کے امامت کے مزاج کے فاصلے جو ان کو دیکھ لیں. ہم جو ملتا جلتا اگر 2-4 دن نہ ملے تو عام طور پر فوراً دماغ بدگمان کسی نے بھڑکا دیا ہوگا اور کچھ کسی نے سمجھا دیا ہے اور ملنا چھوڑ دیا اور بائیکاٹ کر دیا. مگر امام کا سوچ کیا ہے جو ہمیں سکھا رہے کہ پہلے یہ تو دیکھو خیریت سے ہے کہ نہیں ہے. تو خیریت تو ہے, کئی دن سے آیا نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ عبادت میں لگ گیا ہے. امام نے کہا کیا مطلب؟ کہا بس وہ عبادت میں لگا, مسجد میں مصلی بچھائے ہے اور نماز اور تلاوت اور دعا اور یہی سب کر رہا ہے. تو امام نے بردستہ سوال کیا کہ اچھا وہ عبادت میں لگ گیا ہے تو یہ بتاؤ اس کے گھر والوں کا, بیوی بچوں کا خرچ کون دیتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے چچا زاد بھائی اس کے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں. تو اس کا چچا زاد بھائی اس کے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے. تو امام نے فرمایا فہوا عابد منہ, یہ جو مسجد میں بیٹھے عابد صاحب ہیں ان سے بڑا عابد وہ ہے جو ان کے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے. تو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ کبھی کبھی ہم کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کے نتیجے میں یا محروم ہو جاتے ہیں نیکی سے یا گنہگار بھی ہونے لگتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. آدمی اپنی ڈیوٹی سے. تو امام نے فرمایا کہ روح کی نیند و بیداری یہ ہے کہ روح کی نیند ہے غفلت, اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے بے توجہ ہونا, چاہے اس کا تعلق خدا کی ذات سے ہو چاہے مخلوق کے خدا کی ذات سے ہو, ان کی طرف سے بے توجہ ہونا. اور بیداری کیا ہے؟ فرمایا بیداری یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف آدمی متوجہ رہے. جلدی جلدی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اتنی جلدی ہو نہیں پا رہی مجھ سے. میرے عزیزو, صحت اور بیماری, جسم کی صحت جسم کی بیماری ہمیں معلوم, روح کی صحت روح کی بیماری کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ روح کی صحت ہے ہر معاملے میں یقین تک پہنچنا, اور روح کی بیماری ہے شک و شبہے کا شکار ہو کے رہ جانا. اب یہ خود ایک موضوع ہے جو میں اس وقت تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک جملہ کہے بغیر آگے بھی نہیں بڑھنا چاہتا ہوں. محنت کروں بھی, محنت آپ سے لوں بھی تو کچھ ایسا بھی تو پہنچے جو آپ کے بھی کام آ جائے اور شاید اس کی وجہ سے ہمارے بھی کام آ جائے. میرے عزیزو, یہ شک کی بیماری اس وقت ہماری پوری سوسائٹی کو کھائے چلی جا رہی ہے. ہر ایک کے بارے میں ہمیں شک, جسے دوسری زبان میں سوئزن بھی کہتے ہیں, بدگمانی. شک اور بدگمانی اس وقت پوری سوسائٹی کو کھائے چلی جا رہی. اور میں اب یہاں پہ خاص کر کے اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو شک ہے, کسی پہ بھی شک کرنے لگتے ہم, کسی کے حالات بہتر ہوئے لگتا کہیں حرام سے آ گیا, کوئی تھوڑا سے تھکا گھر بیٹھ گیا اچھا لگتا کسی نے چڑھا دیا. اور پھر ہماری بہنوں کی یہاں شک کی مصیبت اور ہے, ذرا سے کوئی بیماری آئی, ذرا سے زندگی میں اتار چڑھا ہوا, ذرا سے اونچ نیچ آئی, ذرا سے پریشانی آئی, کسی نے کچھ کر دیا ہے. اب یہ شک کی سوئی گھومنا شروع ہوگی, اور یہ گھوم ہی رہی ہے چاروں طرف. اور گھومے گی کن کی طرف؟ جن کو آتے دیکھتے ہیں یہاں, وہ بڑی دیر مصلی بچھائے رکھتے ہیں, وہی ہوں گے انہی کو آتا ہے کچھ تھوڑا بہت. اب دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کہیں پہنچ گیا میرے جیسے نالائق ملا کے پاس تو وہ فوراً سکھانا شروع کر دیتا. میری بہنیں سنیں, وہ فوراً, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو دعا تعویذ جادو ٹونا یہ سب جن مصیبتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ان مصیبتوں کے پیچھے جو مصیبتیں ہیں وہ کس طرح دھوکے دیتے ہیں, وہ کس طرح لوٹتے ہیں, وہ کس طرح بیوقوف بناتے ہیں کہ اتنا نقصان پہنچتا ہے, کہاں پیسہ, کہاں عزت و وقار, کون کون چیزیں خطرے میں پڑتی. میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا. میں اس بیماری کے نتیجے میں ایک اور جو بڑی بیماری آتی ہے, وہ اس بیماریوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ادھر شک شروع ہوا, ادھر دوڑ شروع ہو گئی, یہ بابا وہ ملا اور یہ فال کھولو اور وہ جاؤ. اب وہ بھی اپنا کاروبار چلانے کے لیے بیٹھا, وہ فوراً کہتا ہاں کسی نے کچھ کر دیا ہے. اب وہ تو کہہ کے کچھ کر دیا اور اس کا توڑ یہ ہے, تے بکرے تے مرغے تا یہ وہ لے آؤ جو بھی مانگے. لیکن میرے عزیزوں شاید اس طرف ہم کم متوجہ ہوتے ہیں. یہ جو مالی نقصان ہوتا ہے ہم ادھر ہی جاتے ہیں کہ ہمیں گھر کی عورتیں دوڑ رہی ہیں, بابا بیوقوف بنا رہا, پیسے لوٹ رہا ہے, وہ تو سمجھتے ہیں. لیکن اس سے بڑا جو سب سے خطرناک اس کا نتیجہ ہوتا جب یہ شک کی سوئی گھومنا شروع کرتی ہے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب بابا کہتا کسی نے کچھ کر دیا ہے تو اب ساس کو شک ہے فلاں والی بہو نے کیا ہوگا, یہ بیچ والی بڑی تیز ہے. اس دن پرسوں ہنس ہنس کے ان سے بات کر رہی تھی,
چھوٹی والی بھی سیدھی لیکن اس کو بھی ساتھ جوڑ لیا. اب یہ شک کی سوئی گھومنا شروع ہو جاتی ہے. بہو کو شک ہے ساس پہ, ساس کو شک ہے بہو پہ, بھاوج کو شک ہے. اب آپ ان رشتوں کو بھی بعد میں پوچھتے پھریے کہ بھاوج یعنی بھائی کی بیوی, اور کہیں کہیں ترجمہ کر کے بتانا ہی پڑتا ہے. بھائی کا بیوی کا بھائی بھی ہوتا ہے. ایک بھائی کی بیوی بھاوج ہوتی ہے, اور ایک بیوی کا بھائی ہوتا ہے جس کی اردو ممبر سے نہیں بتائی جاتی. اب شک شروع ہو جاتا ہے. شک اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا. اب اس کے بعد شک کے بعد پھر اس شک کے ساتھ قدم اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف ان کے خلاف. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں شک و شبہ پیدا ہو کے دشمنیوں سے بدلتا ہے, عداوتوں سے بدلتا ہے, کینے سے بدلتا ہے, بدگمانیاں کھینچ کے لے جاتی ہیں, حسد تک پہنچاتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف اقدام تک پہنچا دیتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ایک شک کی سوئی چلتی ہے تو آدمی کو گناہوں کی راہ پہ ڈال کے مومن کے ہاتھوں نقصان پہنچانے لگتا ہے. اس گناہ تک پہنچا دیتی ہے جو قابل معافی جرم بارگاہ الہی میں نہیں ہے. لہذا اس شک سے بچنا ضروری ہے. مولا کائنات نے کہا کہ روح کی 2 بیماریاں ہیں, ایک ہے شک اور ایک روح کی 2 حالتیں, ایک ہے شک اور ایک ہے یقین. روح کی بیماری ہے شک اور روح کی تندرستی اور صحت مندی ہے یقین. تیسری اور آخری بات, حدیث کام کی ہے, یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا. جاگنا اور سونا, اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہنا یا ان سے غفلت کرنا. تندرستی, صحت مندی اور بیماری, شک بیماری ہے اور یقین تک پہنچنا یہ صحت مندی اور تندرستی ہے. تیسری کیا چیز جس کے لیے میں نے پوری حدیث آپ کو سنائی, اور چونکہ حدیث کا ہر فقرہ ہماری زندگی سے جڑا ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے پوری حدیث سنا دی, ورنہ یہ آخری فقرے تھے کہ ہماری نگاہ میں زندگی اور موت جن معنی میں ہیں, لیکن اگر مذہب کو پڑھیں, مذہب کو سمجھے تو ہو سکتا ہم اپنے کو زندہ سمجھ رہے ہوں مگر مذہب کی نگاہ میں ہم زندہ نہ ہوں. تیسری کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جیسے ایک آدمی زندہ ہوتا ہے اور ایک مردہ ہوتا ہے, جیسے جسم زندہ اور جسم مردہ ہوتا ہے, زندگی اور موت جسم روح کی موت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا روح کی زندگی ہے علم اور روح کی موت ہے جہالت. زندہ رہے تو جہالت میں زندگی بسر کی جا سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. کسی کے پیچھے اگر دشمن لگا ہو, اگر کسی کے پیچھے واقعی کوئی دشمن لگا, بدگمانی کی بات نہیں ہے, کوئی کسی کی جان لینا چاہتا ہے, تکلیف نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو یہ جسم کی جو 6 حالتیں ہیں, ان میں کن حالتوں میں دشمن کا حملہ آسان ہوتا ہے اور کن حالتوں میں مشکل ہوتا ہے. اگر میرا دشمن خدا نہ کرے میرے پیچھے لگا اور میں جاگ رہا ہوں تو دشمن مجھے نقصان نہ پہنچا پائے گا, لیکن اگر میں سو گیا ہوں تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا. تو میں جاگتا رہوں گا تو دشمن نقصان نہیں پہنچا پائے گا, اور اگر میں سو گیا تو دشمن نقصان پہنچائے گا. تو اب سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنی ڈیوٹیز اور فرائض کی طرف متوجہ رہیں گے تو شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہے ہم کو نقصان نہ پہنچا پائے گا, لیکن اگر ہم ذرا سے غفلت کے شکار ہوئے شیطان وہیں سے حملہ کر کے ہمیں نقصان پہنچائے گا. اچھا چلیے, جاگنے اور سونے کے بعد اس سے زیادہ آسان کب ہو جاتا ہے؟ جاگ رہے ہیں تو مقابلہ کر لیں گے, لیکن جاگ رہے ہیں مگر بیمار ہیں, تندرست نہیں ہیں. سونے میں خطرہ زیادہ, جاگنے میں کم, مگر جاگنے میں بھی ایک وہ ہے جو جاگ رہا اور تندرست اور صحت مند ہے, اور ایک وہ ہے جو جاگ رہا ہے مگر بیمار ہے. تو یہ بتائیے کس پر حملہ آسان ہے, جو تندرست ہے اس پر یا جو بیمار ہے؟ ظاہر ہے جو بیمار ہے اس پر حملہ آسان ہے. تو اس کا مطلب ہوا شیطان سے بچنا ہے تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا, زندگی میں کہیں شک پیدا ہو, عقیدوں سے لے کے عمل کی دنیا تک, دنیا سے لے کے آخرت تک, حکم خدا سے لے کے اور آپس کے برتاؤ تک, جہاں بھی شک پیدا ہو جلد از جلد خود کو اس شک سے نکال کے یقین کی منزل پہ لے آنا چاہیے. شک میں پڑے رہیں گے تو شیطان کا شکار آسانی سے بنتے چلے جائیں گے. بننے کے لیے نہ صحیح شیطان کا شکار, تو شیطان کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے تو صلوات بھیجی دیئے نا. اچھا چلیے, آدمی جاگ بھی رہا ہے, سو نہیں رہا, جاگ رہا ہے, اور جاگ رہا ہے اور
کمزور ہے تب بھی آسان ہے، مگر کمزور ہے تب بھی ایک آدھ ہاتھ چلا لے گا، کچھ نہیں چیخ چلا لے گا، کسی کو مدد کے لیے پکار لے گا جب تک زندہ ہے۔ میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بیمار ہے مگر مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو جو بیمار ہے، جس کے ہاتھ پیروں میں دم نہیں، جو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیخ ہی نکل سکتی ہے جو کسی مددگار کو لا سکتی ہے، لیکن اگر مر گیا ہے تو اب دشمن اس کے ساتھ جو برتاؤ چاہے کرے، جو دشمن خبیث ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، مارنے کے بعد گلے کاٹنا، ناک کان کاٹ دینا، ہاتھ پیر کاٹ دینا، اب کوئی کچھ مرنے والا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جب تک کہ ہم بیمار بھی ہوں، یعنی شک کا شکار بھی ہوں، لیکن جہالت کا شکار نہ ہو، علم ہمارے پاس ہو، تو پھر بھی شیطان سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر جہالت کی بیماری ہمارے اندر آ گئی، مذہب سے بے خبری ہمارے اندر آ گئی، مذہب ہی سو ہم نہیں جانتے ہیں، تو پھر شیطان سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ شیطان سے بچنا ہے تو اپنے فرائض کا خیال رکھنا ہوگا، شیطان سے بچنا ہے تو اپنی روح کو یقین کی منزلوں پہ لا کے تندرست رکھنا ہوگا، شیطان سے بچنا ہے تو اپنی جہالتوں کو ہٹا کے، بے خبریوں کو دور کر کے علم دین تک خود کو پہنچنا ہوگا اور صحیح دین کو سمجھنا ہوگا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کربلا والوں نے اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ ساری قربانیاں دی کہ جو عالم انسانیت میں جن اقدامات کا کیا جانا ممکن ہے۔ ماہ سفر کا دوسرا دہا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بہت قربانیاں دی ہیں، مگر سب سے مشکل مرحلہ ان صابر و شکور بندگان خدا کے لیے جو قیدی اور اسیر بنا کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک لے جائے گئے تھے، اس میں سب سے مشکل مسئلہ تھا کہ دشمنوں کے نرغے میں ان کے سروں پر چادریں نہ تھیں، انہیں ننگے سر دربار شام میں جانا کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ کربلا سے ننگے سر چلی آئیں، برداشت کر لیا، کوفے کے بازاروں سے چادر مانگتی رہیں، بے غیرت کوفیو چادر لا کے دے دو۔ بھیا نے جب بہن کی بے چینی کو دیکھا تو ایک مرتبہ نو کے نیزہ سے تلاوت شروع کر دی، بہن تم جانتی ہو تم مرثیہ پڑھ کے آئی ہو میری بے گور و کفن، لاش کربلا میں چھوڑ کے آئی ہو، میرے وجود پہ کفن نہیں ہے، میں چادر تو تمہارے سر پہ نہیں ڈال سکتا، مگر تمہارے سر کی طرف اٹھی ہوئی نگاہوں کو ہٹا سکتا ہوں۔ تلاوت قرآن شروع کر دی نو کے نیزہ کی بلندی پہ، اس طرح سے بہن کی وقار کی حفاظت کی۔ اس کے بعد یہ قافلہ شام پہنچا، پتلی گلیوں سے آئینوں کے سجے لگا کے بیبیوں کو گزارا گیا۔ دربار یزید میں ننگے سر لے جانے کے لیے جب ظالم نکلا تو حسین کی صابرہ بہن بے چین ہو کے کھڑی ہو گئی، اب میں بد دعا کروں گی، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ کیسی قربانیاں دی ہیں، بس اسی مرحلے کی، اسی جگہ کی اگلی منزل، اگلا مرحلہ سنیں تو آنسو بہ جائیں گے انشاءاللہ۔ سید سجاد نے آواز دی تھی، پھوپھی اماں بد دعا نہ کیجئے، صبر فرمائیے، ننگے سر دربار میں جانا قبول کر لیجئے۔ اب زینب لٹی ہوئی بیویوں کے ساتھ دربار ابن زیاد میں ننگے سر آنے پہ مجبور ہے۔ صورت یہ ہے کہ چاروں طرف آئینے لگے ہیں، کرسی پر ظالم درندے بیٹھے ہیں، سامنے تخت پہ یزید بیٹھا ہے، تخت کے نیچے بھیا کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، اور ان لبوں کو جنہیں رسول اللہ چوما کرتے تھے ان سے ظالم چھڑی سے کھیل رہا ہے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، دور خاک پر اہل حرم حسین بٹھا دیے گئے۔ جناب زینب کی بے چینی کو دیکھا تھا بیویوں نے، انہوں نے ایک مرتبہ حلقے میں لے لیا اور بیویاں چاروں طرف سے حلقہ بنا کے بیٹھ گئیں، بیچ میں سیدہ زینب سر جھکائے بیٹھی ہیں، چاروں طرف سے بیویاں حلقہ بنائے بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا ایک باوقار خاتون
سر کو جھکائے بیٹھی ہے اور بیویاں اسے اپنے حلقے میں لیے ہیں. اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ حسین کی بہن زینب ہے. یہ حسین کی بہن زینب ہے. ایک مرتبہ ظالم نے آواز دی زینب اٹھ کے سامنے آؤ، میں تم سے دو بدو ہو کے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہائے میری شہزادی اب بددعا بھی نہیں کر سکتی، اب کیا کرے؟ میری شہزادی کی اس بے چینی کو دیکھ کے ایک مرتبہ آپ کی کنیزوں میں سے کنیز جو فضہ کے علاوہ کوئی نہیں، حبشہ کے رہنے والی سیاہ پوش کنیز فضہ اٹھ کے آئیں اور زینب کبریٰ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور یزید کا رخ کر کے آواز دی تیری یہ مجال نہیں کہ تو میرے شہزادی سے آمنے سامنے بلا کے گفتگو کرے. ظالم نے کنیز کو دیکھا اور اس کے بعد کسی ظالم کو اشارہ کیا جا اسے تازیانے مار کے ہٹا دے. فضہ کی طرف ظالم تازیانے لے کے بڑھا. فضہ کی نگاہ اٹھی تو دیکھا یزید کی پشت پہ انہی کے ہم وطن حبشہ کے رہنے والے سیاہ پوش غلام ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے امیر وقت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ فضہ نے تڑپ کے آواز دی ارے میرے حبشہ کے بھائیوں، غیرت دار بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن کو تازیانے مارے جائے اور تم تماشا دیکھو. نہ جانے فضہ کی آواز میں کون سی تڑپ تھی. ارے ایک مرتبہ یہ سپاہی کھڑے ہو گئے روک دے، اگر ہماری بہن کو ایک تازیانہ لگا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی. ہاں فضہ کو تازیانے نہ لگے. ہائے میری شہزادی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. شاید کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو ارے میرے بھیا شیر، بھیا عباس، ایک کنیز کے بچانے والے اتنے ہیں مگر تو بازو کٹا کے کیا سویا؟ تیری بہن کو کوئی ردا دینے والا نہیں. بھیا بے ردا بہن ہے اور ظالموں کا نرغہ ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا. یا حسین